نہ کر سکتا، فرشتوں کی فوجیں ساتھ ہوتی، بڑے بڑے عہدے لوگوں کو ملنے کی تو جلدی اسلام میں آ جاتے، مگر وہ اسلام کھوٹا ہوتا۔ اس لیے سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھرا اسلام رہے، اللہ تعالیٰ بالکل پیغمبروں کو نا ان چیزوں سے، زیب و زینت سے محروم کر کے بھیجا۔ اور یہ بھی ہوتا کہ زیادہ لوگ دنیا میں ہوتے ہیں غلط راستے پر چلنے والے، یعنی دریا بہتا ہے جس سمت کو نیک لوگ اس کے خلاف تیرتے ہیں، یہ بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دلیل بنا لیتے ہیں کہ یار یہ راستہ سچا ہوتا تو زیادہ لوگ نہ چلتے، ساری دنیا ادھر کو جا رہی ہے، آپ پاگل ہیں۔ یہ نیک لوگوں کے مقابلے میں ایک حجت بن جاتی ہے کہ تم ہی بیوقوف ہو، ساری دنیا کو احمق ہے، اتنے پڑھے لکھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اگر تمہیں کثرت جو ہے نا اس کی پیروی کی نا کہ زیادہ کیا کر رہے ہیں تو تباہ ہو جاؤ۔ ہاں وین تو اکثر من فی الارض یضلوک، یعنی اس راستے میں مشکلیں کتنی ہیں کہ دنیاوی نفع کوئی نہیں نظر آتا، خطرے ہی خطرے، پھانسیاں، جیلیں، گولیاں، مرنا۔ ایک تو نیکی کے راستے میں یہ مصیبتیں، دوسرا زیادہ لوگ ساتھ نہیں دیتے، قافلہ سارا دوسری طرف کو چلتا ہے، یہ بیچارہ ادھر کو چل رہا، اس لیے مشکل ہی مشکل۔ تو یہ جب لوگ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے تھے حالات ایسے ہیں اس مسئلے میں کوئی نرمی کریں، انہوں نے ایک مضمون لکھا تنقیحات میں، کیش مرداں نہ مذہب گوسفنداں، کہ اسلام جو ہے نا یہ بھیڑ چال نہیں ہے کہ جدھر کو دنیا جا رہی ہے ادھر کو جانا، یہ ہے مردوں کا طریقہ جو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ فیصلہ کر لو، اگر یہ اس راستے پر نہیں چل سکتے، جس پر لوگ چلتے ہیں چلتے جاؤ، جو حشر ان کا ہوگا تمہارا بھی ہو جائے گا۔ اور اگر اسلام پر چلنا ہے تو بس بات ختم کرو، اس میں قدم قدم پر یہ نہیں ہوگا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ اس لیے سید صاحب نے کہیں یہ ساری باتیں کہیں کہ ایک تو اسلام اور جاہلیت کا فرق سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نازل کردہ دین کو چھوڑ کر جو کچھ ہے نا، بے شک دفتر ہوں کتابوں سب جاہلیت ہے۔ علم وہی ہے من بعد ما جاءکم العلم، جو اللہ کی طرف سے اترا، باقی سب جہالت، لکھنے پڑھنے سے وہ علم نہیں بن جاتا، کوئی علم نہیں۔ علم میں کہ رہ بحق نہ نمایت جہالت ہے، جو علم اللہ کا راستہ نہیں دکھاتا وہ کیا علم، وہ سارا ہے کہ نا کباڑ خانہ ہے۔ علم وہ ہے جس سے اللہ کا راستہ معلوم ہے۔ مشکل، بہت مشکل، طرح طرح کی آزمائشیں، یہاں تو سارے ہی کٹتے ہیں نا۔ کن صاحب عبداللہ شاکر تھے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ زندہ فوت ہی ہو گئے ہوں گے، جماعت اسلامی کے وہ شاعر تھے پنجابی کے، بہت اچھا لکھتے تھے۔ تو جب جنرل ایوب نے نا جماعت کو بین کر دیا، مولوی صاحب کو جیل میں بھیج دیا، سزائے موت کی باتیں ہونے لگیں، تو انہوں نے ایک نظم لکھی 16 صفحے کی تھی، بہت عمدہ مسدس تھی۔ تو 5 مصرے اور ہوتے تھے اور 6واں یہ آتا تھا پھر، اوکھی کاٹی مشکل پیدا عشق دیاں سوارا۔ یہ ضبط کر رہی تھی، ایوب نے پھر ضبط کر لی تھی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو شروع میں انہوں نے لکھا تھا کہ باغ خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ بہاراں دا۔ یہاں اگر کوئی توقع رکھتا نا کہ یہ سڑک صاف ہے اور جرنیلی ہے، سوار ہو جائیں اور جنت میں چڑھے، یہ نہیں ہوگا، مشکلوں سے بڑی ہوئی۔ ہاں مار روڈ، باغ خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ بہاراں دا۔ جی یہ